بزرگ کے قول کو اپنے سامنے رکھیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اسلاف یعنی گزشتہ جو بزرگ گزرے ان کو اسلاف کہتے ہیں، ہم نے اسلاف کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کیا کرتے تھے۔ اس پر غور کریں کہ ہمارے بزرگوں کے نزدیک مسلمان کی عزت کی کس قدر اہمیت تھی کہ وہ نماز اور روزے سے بڑھ کر کی عبادت سے بڑھ کر اس کو مطلب تصور کرتے تھے۔ حضرت سیدنا وہاب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے دنیا جب سے بنی یعنی اس کی پیدائش جو ہے سے لے کر فنا ہونے تک کہ تمام دنیاوی نعمتیں بھی بالفرض میرے پاس ہوں اور میں انہیں راہ خدا میں لٹا دوں، تب بھی اتنے بڑے عظیم ثواب کے کام کے مقابلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ غیبت چھوڑ دوں۔ اسی طرح دنیا اور اس کی تمام نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی جانب میری نظر نہ اٹھے۔ اس کے بعد پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کا یہ حصہ تلاوت کیا، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا یہ حصہ آپ نے تلاوت کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ یہ جو مسلمانوں کی جو عزت سے کھیلنا ہے نا، اس میں جو غیبت جس کا میں آپ کو آج کچھ بیان کروں گا اور انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ پریکٹیکلی اگزامپل دینے کی میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ کوئی پریکٹیکلی اگزامپل دوں گا، خاص زیادہ تو نہیں دے سکوں گا کیونکہ غیبت کی تباہ کاریوں میں تو 1800 سے زیادہ اگزامپلس ہیں، مثالیں ہیں، ڈیفینیٹلی سب تو نہیں ہو سکیں گی، ٹائم بھی بہت مختصر ہے، کل تھوڑا بیان طویل ہو گیا تھا، آج میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ مختصر بیان کروں گا جیسا ہماری روٹین کے حساب سے ہوتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے تو وہ بھی مدینہ چلتا رہے گا۔ تو غیبت یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غیبت ہے کیا، اتنی واضح سی چیز ہے تو ہم سوچتے تو کہتے یار یہ غیبت اوف اتنی زبردست برائی میں مبتلا رہا، تعریف اس کی ہم سنتے ڈیفینیشن کہ کسی شخص کے پوشیدہ چھپے ہوئے عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، کسی کے چھپے ہوئے عیب کو، پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کے طور پر ذکر کرنا، یہ ہے غیبت۔ بہت تفصیل ہے پھر اس کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف آپ کے پیش نظر رہے۔ اور غیبت کی آفت کیا ہے، میں ایک حدیث سناتا ہوں، اب اس حدیث پاک پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخن سے نوچ رہے ہیں، تانبے کے ناخن سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ کیا دیکھا کہ سینوں کو
اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. تکلیف کا احساس آپ سوچئے کہ یہ تکلیف کتنی ہوتی ہوگی. اللہ 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 تعالی ہمیں غیبت کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. ہمارے یہاں بڑی، میں کہوں گا، اگر آسانی کے ساتھ غیبتیں ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی برائیاں بیان. تعریف آپ کے سامنے، تعریف کیا ہے کہ کسی کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کی نیت سے بیان کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی کیا؟ غیبت. اب ہم غور کریں، ہم جب بیٹھتے ہیں تو نہ ہم پڑوسی کو چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ نہ بیٹا باپ کو چھوڑتا ہے، نہ باپ بیٹے کو چھوڑتا ہے، نہ دوست دوست کو چھوڑتے ہیں، رشتہ دار کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں بہت کم اگزامپل دے کر بیان کو اختتام کی طرف لینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ صرف مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ہمارا ذہن بنے. ہاں یار، تو واقعی غیبت تھی، پتہ ہی نہ چلا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پڑوسی، نیبرز. مدنی چینل بھی براہ راست، مدنی چینل پر بھی ہمارے اسلامی بھائی اور عاشقان رسول. آپ بھی جہاں رہتے کوئی نہ کوئی تو آپ کا پڑوسی ہوتا ہوگا. کوئی بھی درخت پتوں پر تو رہتا نہیں ہے، زمین پر رہتے ہیں، آس پاس پڑوسی ہوتے ہیں. اب پڑوسیوں کی غیبت کیسے ہو جاتی ہے ذرا سوچئے. بہت ساری مثالیں، چند مثالیں. اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے، اس جیسے پڑوسی سے تو اب بیٹھے ہیں اور کیا حال ہے تمہارے پڑوسی کا؟ یار چھوٹا. اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے. اب آپ نے اس کے سامنے برائی کی نیت سے، کیا وہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس کو سمجھا سکتا ہے؟ کیا وہ اس کی تربیت کر سکتا ہے؟ کوئی مصلحت شرعی، کوئی اجازت شرعی، کوئی مقصد شرعی، محض برائی. کیا کہا؟ اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے. چلیں، اس کے گھر کا ماحول بہت برا ہے. اب بیٹھے ہیں، یہ عموماً چوکوں پر بڑے بوڑھے بوڑھیاں، کوئی سب گھر کے اندر بیٹھ کر بھی، عورتیں بھی پڑوسیوں کی جس طرح جو غیبتیں کرتی ہے نا، اس کے گھر کا ماحول اللہ کی پناہ. اوہ بہت برا ماحول ہے. بھئی کیوں بات کر رہے آپ کسی کے گھر کے بارے میں؟ اور اس سے کیوں بات کر رہی آپ؟ کیوں اس کو بولا کہ وہ جو فلیٹ نمبر فلاں فلاں ہے نا، بھائی اس کے گھر کا ماحول تو بہت خراب ہے. ہاں صحیح بولتی ہو، اس کے گھر کا ماحول. اچھا، اس گھر کا دیکھا، اس کا ماحول تو اس سے بھی خراب ہے. چلے وہ ستیاناس کر رہی تھی، دوسری کا سوا ستیاناس اور بیرا غرق. اور اگر تیسری بیٹی ہوگی تو اوپر کے 2-3 منزلیں بھی لتھاڑ دے گی وہ تو. یعنی ایک تیرا ہی گھر ہے جو بچا ہوا ہے، باقی جیسے سارے گھروں میں برائیاں پھیل گئی ہیں. یہ پڑوسیوں کی غیبتیں گھروں میں بیٹھ کر، چوکوں پہ بیٹھ کر، بڑے بوڑھے بھی لگ جاتے ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. جوان بھی کسی سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوتا. بولنا ہے نا، بولنا ہے. پھر میاں بیوی کی آپتیں بنتی نہیں ہیں. یہ کیسی چپتی بات. اگر یہ دونوں میاں بیویوں کو پتا چلے کہ فلاں گھر میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں یہ باتیں ہوئی ہیں، بھائی اگر نہیں بنتی، فور ایگزامپل دونوں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، آپ کے قریب میں ایک فلیٹ ہے، دونوں میاں بیوی لڑ پڑے، آپ نے ان کی لڑائی کی آواز سن لی، شور سن لیا. آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اللہ ایسی صورت، کوئی ایسی اللہ سبیل پیدا کرے کہ میں ان دونوں کے درمیان محبتیں پیدا کر دوں. مگر آپ تو بس جیسی خاموشی ہوئی فوراً گھر سے نکلے، اس گھر میں گئے. ہاں تمہیں آواز آئی؟ نہیں مجھے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ ایسے لڑ رہے تھے. لڑکی ہے کون ہے؟ ایسے شور کو 2 ٹکڑے بول رہی تھی، وہ بھی کوئی جلاد قسم کا ہے، اس نے تو میرے کو لگتا ہے مارا ہے اس کو. ایک غیبت کے چکر میں 10 غیبتیں کر لی. کیا ہوا؟ تم دونوں نے بیٹھ کر پڑوسی کے بارے میں بات کر لی. کیا ان دونوں میں محبت پیدا ہو گئی؟ اتفاق پیدا ہو گیا؟ نہیں نا. سوائے اس کے کہ تم نے اپنے نامہ اعمال میں برائیاں اور گناہ بھرے اور غیبت جیسی غلیظ اور بھیانک قسم کے گناہ میں تم مبتلا ہو گئے. اس پڑوسی کے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، مگر ہمیں جھوٹے بہانے شادی کا کارڈ تک نہیں دیا ہے. ورنہ ہم کون سا بھی مطلب ان کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے، اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے، مگر یہ بول کر کارڈ نہ آنے کا شکوہ بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا. بھائی نہیں دے سکتا نا کارڈ. ضروری ہے کہ مطلب 50 فلیٹ کی بلڈنگ ہے تو وہ 50 فلیٹوں میں کارڈ دے گا؟ کیسے دے گا کارڈ؟
اس کے اپنے بیچارے کے خاندان والے نہیں نپٹ رہے کہ اب یہ سارے بلڈنگ والوں کو بلائے گا. آپ کو کیا پڑی ہے بات کرنے کی؟ تو یوں پڑوسیوں کی غیبت ہے اللہ کی پناہ. اور اب آپ اس پر غور کریں کہ کیسی کیسی برائیاں بیٹھ کر پڑوسیوں کی ہو رہی ہوتی ہیں. آگے بڑھیں تو الے بھائی منگنی ہو گئی یا شادی ہو گئی. اچھا شادی اور منگنی ابھی تو ہوئی ہے, اس میں بھی مارا ماری ہے یار, لگے ہوئے, مطلب پتہ ہی نہیں ہے یہ غیبت ہے. یہ پتہ ہی نہیں غیبت میں کر رہا ہوں کہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بڑے بے مروت لوگ ہیں. منگنی ہو گئی ہے, شادی بھی ہو گئی ہے, پھر بھی بیٹھے ہوئے بڑے بے مروت لوگ ہیں. ہم نے ان کو اپنے یہاں کے لیے زیادہ آدمیوں کو ساتھ لانے کی دعوت دی تھی, مگر انہوں نے تو ہم کو بہت تھوڑے آدمیوں کی دعوت دی تھی. اب یہ باتیں آپ کیوں کسی سے بیٹھ کر رہے ہو؟ کیوں دعوتوں میں کھانے پینے کے نام پر آپ برائیاں کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں؟ آم کی صرف ایک ہی پیٹی بھیجی, تو تم کو پورا آم کا پورا باغ اٹھا کر دے دے گا کیا یہ اگلا؟ ایک تو ویسے ہی یہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو رشوتوں کو حکم میں جاتی ہیں, جس کی آپ تفصیل غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 360 پر پڑھ سکتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. یہ جو لینا دینا جو سسرالی میں ہوتا ہے, کئی چیزیں رشوت میں آتی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو آم کی ایک پیٹی, پھر وہ آم بھی بس ایسے ہی تھے. تو تمہیں آم کا سیمپل بھیجتے, تمہیں آم سنگواتے, تم سے کا سیمپل پاس کرواتے, پھر تم سے ریٹ طے کرواتے, پھر اس باغ سے کیا پورا بگیچے کے اٹھا کے دے دیتے. کیا کرتے یار یہ بیچارے؟ بیٹی دے کر کیا پھنس گئے؟ بعض واقعی ایسے سسرال والے ہو جاتے ہیں یار. اس کو کیا بولوں میں, سفید پوش بھکاری بولوں؟ پتہ نہیں کیسے کنگلے قسم کے لوگ ہیں. میری بیٹی کو تو کچھ دیا ہی نہیں ہے, تمہاری بیٹی کو کیوں دے وہ؟ اچھا بیٹی کو کچھ ملا نہیں, اس کی بھی گھومی ہوئی ہے. میری امی کو ایسا سستا تو سوٹ اٹھا کر دے دیا. ارے خدا کے بندو کچھ تو سوچو یار, کچھ تو سوچو. یہ لینے دینے پر کیا ایک دوسرے کی برائیاں کرنے پر بیٹھے ہو؟ تحفہ ہوتا ہے, تحفے کو بھی کیا قیمتوں پہ تولتے ہو؟ کنگلے, ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسے کنگلوں سے ہمارا واسطہ پڑ جائے گا؟ ان کو بھی تھوڑی پتا تھا کہ اس طرح غیبتیں کرنے والوں سے ہمارا واسطہ پڑ جائے گا. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح جیسے کہ منہ بھر کر الٹی کرتے ہیں, ایسے منہ بھر کر غیبتیں کرتے ہیں. اب وہ غیبتوں کی مثال میں الٹی سے ہی دوں گا, بدبو ہی نکلتی اس سے, گندگی ہے غیبت. اچھا اب مزید سنیے, سسرالیوں کے رشتوں, سسرالی کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا؟ میری بہن کو اس کی ساس تنگ کرتی ہے. اب یہ بیٹھے کہیں بیٹھ کر, اب میری بہن کو اس کی ساس تنگ کرتی ہے. اب چھوٹی بہن نے بڑی بہن کے بارے میں اپنی ہی کلاس کی لڑکی سے یا اپنی کسی پڑوسن سے کہہ دیا, میری بہن بیچاری ساس بہت تنگ کرتی ہے اس کی. اب وہ کیا کرے گی؟ غیبت کی تعریف ذہن میں رکھیں. کسی کی برائی, چھپی ہوئی برائی کو, برائی کی کسی کے چھپے ہوئے عیب کو اس کی برائی کی نیت سے آگے بیان کرنا. آپ نے جو یہ بیان کیا ذرا سوچئے, کیوں کیا؟ صرف برائی کی نا, کہ بہن کی ساس کی برائی کر دی آپ نے, کیا ملا؟ وہ کرے گی وہ, اس کے بعد کیا ہوگا؟ بہن سکھی ہو گئی ساس کی برائی کر کے, ساس کی غیبت کر کے. داماد میری بیٹی پر ظلم کرتا ہے, یہ بھی غیبت. دیکھیں نیتوں سے احکام بدلیں گے, ہاں یہ میں بتا دوں, نیتوں سے احکام بدلتے ہیں, یہ بات اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہاں پر جو میں نے تعریف بیان کی اس تعریف کے مطابق ہمیں غور کرنا ہے, اور نارملی طور پر ہم صرف برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں. طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے, رات دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے, دن کو دیر تک سوتا رہتا ہے, حد حرام ہے. اب یہ ساری برائیاں جو دنیا بھر سے آپ داماد کی کر رہے ہیں, کیوں؟ اچھا ایسی ہی برائیاں کبھی ماں باپ اپنی اولاد کی بھی کر رہے ہوتے کہیں, حالانکہ وہ کوئی اصلاح کی نیت نہیں ہوتی, صرف برائیاں بیان کر رہے, تو ماں باپ بھی غیبتوں پہ پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسی باتیں بیٹا باپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے, بیٹی ماں کے لیے کر رہی ہوتی ہے. ارے میری امی تو دن رات سوئی رہتی ہے, اس کو کام ہی کوئی نہیں ہے. مطلب کبھی بیٹی ماں کی غیبت, تو کبھی ماں بیٹی کی غیبت, تو کبھی بیٹا باپ کی غیبت, تو باپ کبھی بیٹے کی غیبت.
عجیب تماشا مچا ہوا ہے، اللہ کی پناہ۔ مزید سنیے، اب یہ میکے آئی ہے سسرال سے ہو کر، اب وہ کیا گل کھلائے گی؟ پہلے تو ماں بھی تو ماں ہوتی ہے نا، ماں بھی تو اکساتی ہے، آ گئی بیٹی کیسی ہو، ساس کیسی ہے تیری ساس، پہلے ساس کو ٹارگٹ پہ لے گی۔ اب وہ بھی بھر کر آئی تھی نا، پیٹی میں سامان کم تھا، پیٹ میں غیبت زیادہ تھی۔ ساس ہے ہر وقت منہ پھیلا کر بیٹھی رہتی ہے، بات بات پر کیڑے نکالتی ہے۔ میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ساس کہتی ہے بہانے بناتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں بیٹی ماں سے کر رہی ہے یا بہن سے کر رہی ہے یا اپنی کسی بھی گھر میں کر رہی ہے، مگر صحیح بتاؤ یار، یہ برائی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے اپنی ساس کی، اپنے سسرال والوں کی؟ کیا ہوگا اس سے؟ صبر کرتی اجر ملتا، غیبت کرے گی گناہ ملے گا، اور گھر الگ برباد ہوگا، نفرتیں الگ بڑھتی ہیں، دل میں بغض اور کینہ الگ پیدا ہوتا ہے۔ پھر مزید تھوڑی کھلے گی تو شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، میں انہیں سونا بن کر بھی دکھاؤں نا تو مجھے پاؤں کی جوتی ہی سمجھیں گے۔ یہ ساری بیٹھ کر یہ ساری کرے گی، یہ نہیں بتائے گی کہ میں اپنی ساس کے ناک میں دم میں ناک کیا کرتی ہوں۔ تو کبھی ساس، ابھی اب بہو ادھر آئی ہے نا، ادھر ساس کو موقع مل گیا، اللہ جان چھوٹی گئی، ایسی کوئی بلا گھر آ گئی ہے۔ کیوں؟ جب شادی کی تھی تو چاند کا ٹکڑا ہے، چراغ لے کر، چراغ کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو وہ چراغ لے کر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسی اس کی مطلب تعریفیں کرے گے، بس میرے تو کیا بھاگ جاگے، نصیب جاگے، ایسی بہو آ گئی، اور یہ 4 دن میں بہو بن جاتی ہے، ڈرانے والی بن جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ یار، کوئی خدا کا خوف کرو، کتوں غیبت کو سمجھو۔ یہ شیطان زبان پر چڑھ کر کیسی غیبتیں کرواتا ہے، کیسی برایاں کرواتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا چڑیل میرے بیٹے کو قابو کرنے پر تلی ہوئی ہے، تعویذ کرتی ہے، تعویذ کنڈے کرتی ہے، مصلے پر بیٹھ کر پڑھتی ہے، ارے درود پاک پڑھتی ہے ساس، درود پاک بھی نہ پڑھے، نہ پڑھے تو بولے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتی، پڑھے تو بولے کہ کچھ کرواتی ہے۔ کہاں جاوے؟ مدینے۔ تو یہ عجیب و غریب تماشا مچا ہوا ہے نا، عجیب و غریب تماشا مچا ہوا۔ اچھا دوست، چلو دوستوں میں آ جاتے ہیں۔ اب اچھا ہوا منا کے ادھر آئندہ مت بلایا اگر اس موٹو کو، جب بھی آتا ہے موڈ خراب کر دیتا ہے۔ اب اس کے پیچھے غیبت ہے، یہ ہمارے آپس کا میں آپ کو ماحول بتا رہا ہوں۔ اب وہ دور سے آتا دیکھیں گے نا، آ گیا دیکھ کنگلا کنجوس، 1 روپیہ نہیں نکالتا جیب سے، چائے پیے گا، بسکٹ کھائے گا، پیٹیس بھی منگائے گا اور پیسے بھی نہیں دے گا، اڑ کر چلا جائے گا۔ مت بلائے کر، 1 نمبر کا کنجوس مکھی چوس ہے، کیوں بلاتے ہو اس کو؟ اب اس کے ابھی آنے سے پہلے اس نے 1 روپیہ خرچ کیا یا نہیں کیا؟ تم نے تو منہ بھر کر غیبت کا گناہ کما لیا۔ جائے گا تو غیبت، آئے گا تو غیبت۔ اچھا جس سے غیبت کی نا اور وہ اٹھ کر جائے گا تو ابھی تیسرے سے بولیں گے کیا کرے، ابھی ایک اتنی دیر سے بیٹھا تھا جان کے اوپر، بور کرتا ہے تو کیا کرے بھائی، کیا کرے تمہارے لیے؟ منہ کھال کھال کے ناچ، کیا مطلب بولے کچھ مسکراتا رہے تمہارے سامنے، کیا کرے؟ یوں اتنی غیبتیں کرتے ہیں، دوستوں میں غیبتیں، آپس کی غیبتیں، تو گھر میں غیبتیں، تو دفتر میں غیبتیں، یہ آپس میں آفس میں جو کام کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کی غیبتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ابے 1 نمبر کا چاپلوسی ہے، یہ دے گیا نا سیٹ کے کمرے میں، ایسا مسکا لگا کر باہر آئے گا۔ اب کیا پتا بیچارہ مسکا لگانے گیا تھا کہ اندر میں سیٹ کی سننے کے لیے گیا تھا۔ اس کی بھی غیبت ہے، آدمی سیٹ کی غیبتیں کر، ابے سیٹ میرا مت پوچھ بھائی، مت پوچھ، بس یار کام کاج نہیں ہے، پڑا ہوا ہوں، 1 نمبر کا چمڑا ہے، چمڑا 1 نمبر کا چمڑا ہے۔ وہ 2 نمبر کا ملتا تو کیا کر لیتا؟ 1 نمبر کا چمڑا بالکل۔ اب اور برائیں، میں بہت مثالیں دوں آپ کو، گھڑی آگے بڑھ رہی ہے، آپ سمجھتے جائیں کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔
گھر کی باتیں گھر میں رہنے دو یار. بیوی کی بات، شوہر کی بات، ساس کی بات، میکی کی بات، بھائی کی بات، بہن کی بات، آپس کی باتیں باہر نہیں کی جاتی. گھر کی باتیں باہر نہیں. بچپن سے ہی گھر والے سمجھاتے تھے کہ اچھے بچے گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. اب وہ کیا ہو گیا؟ کیوں گھر کی باتیں باہر کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں چغلیاں کر رہے ہیں؟ کیوں اتنے گناہ کما رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم چپ کیوں نہیں رہتے؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کریم ہمیں غیبت کی تباہ کاریوں سے بچائے. ہم غیبت کو سمجھنے کی کوشش کریں. غیبت بہت ہی بھیانک گناہ ہے. ایسا گناہ ہے کہ آپ سوچئے کہ غیبت کے بارے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. غیبت برے خاتمے کا سبب ہے. بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. اب غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. کہ اب بھی غیبت سے باز نہیں آئیں گے؟ یا آپ اپنے اندر کی گفتگو پر بھی غور کریں. ابھی آپ کے تھال سے ہی کوٹ کر کھڑا ہوا کھانا کھا کر، ابھی ابے یار ساری بوٹیاں کھا گیا. ایسا بھوکا آدمی آیا ہمارے موتقف میں سے یار. اب وہ تو بوٹیاں کھا گیا، حلال ہی کھایا نا اس نے، حرام تو نہیں کھایا. اور تمہیں اس غیبت کے گناہ پر اگر اپنا ہی گوشت کھلایا گیا تو وہ تو حلال ہی کام کر گیا نا. ٹھیک ہے چلو اخلاقیات کے مطابق نہیں کھایا اس نے، مگر ناجائز و حرام کام تو نہیں کیا. اس کے جانے کے بعد تو آپ تو حرام کر رہے ہو. وہ برا کیا برے؟ اس کے کپڑے تو دیکھ، یعنی کپڑوں میں بھی برائی نکالتے ہیں. عورتیں بھی برائی نکالیں گی. وہ دعوت میں آئیے، ملاقات کریں گی، کیسی ہو، ٹھیک ہو، اور ٹھیک ہے کر کر کے وہ گئی. ہاں پتہ نہیں کدھر سے آ گئی، وہی کپڑے پہنے جو اس نے پچھلی دعوت میں پہنے تھے. اس کے بعد دوسرے کپڑے ہی نہیں ہے. کہاں غریب لوگ آ گئے. اتنی نفاق میں کتنا ایسا منہ دے کر بات کرے گی اور جانے کے بعد ایسی برائی کرے گی. کتنی گندی عورت ہے یہ. اس کو اسلامی بہن کیسے بولیں گے؟ ایسا محبت و پیار سے ملیں گے. ارے آپ آئیے گلے ملیں گے. آپ اتنے دنوں کے بعد آپ آئے. بس یار آپ آ گئے، جیسے ہی وہ آگے جائے گا پتہ نہیں کیوں آیا تھا یار، بے وقت آ گیا. کوئی مصلحت شرعی نہیں، صرف برائی. بات تعریف یاد رکھ، صرف برائی کی نیت سے یہ سب کچھ جو کریں گے. ایک بار پھر سن لیجئے، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں،
علماء کرام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے. اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکات، سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترشروئی، خوشروئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو. جسمانیت میں غیبت کی مثالیں اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھنگڑا، لمبا، کالا اور زرد وغیرہ کہنا. دین میں غیبت کی مثالیں فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا اور والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا. مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں کہا جاتا ہے غیبت میں کھجور کسی مٹھاس ہے. سوچو ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہے. اتنا سمجھانے کے باوجود بھی لوگ غیبت نہیں چھوڑ پاتے. کہتے ہیں غیبت میں کھجور کسی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ تبارک و تعالی اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس یعنی اللہ عز و جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. اللہ کریم ہم سب کو غیبت کی تباہ کاریوں سے محفوظ فرمائے. ایک دوسرے کی برائیاں کرنے سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور غیبت کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں. اگر ابھی تک آپ نے نہیں لی تو اس کو لیجئے، نہیں پڑھی تو اس کو پڑھیں. مجھے اس کتاب کا، مجھے اس موضوع کا پورا ماضی یاد ہے. امیر اہل سنت بیرون ملک تھے تو امیر اہل سنت نے 5 صفحے کا ایک مکتوب لیٹر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نام لکھا. اس میں شاید 100 یا کچھ مثالیں تھیں یا اس سے کم تھی. وہ 5 صفحے اب تک میرے پاس فریم میں ہیں سب سے پہلے، اور وہ مکتوب مجھے ملا تھا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں ایک مبالغہ کر رہا ہوں، میں پڑھ کر سر پر ہاتھ تک کے بیٹھ گیا تھا. اور اس وقت امیر سنت بیرون ملک تھے، میرا رابطہ ہوا تھا. اور جب امیر سنت کا وہ مکتوب میں نے پڑھا اور اس کے اندر جو آپ نے مثالیں لکھی تھی، جو باتیں لکھی تھی، 5 صفحے 5 pages only، تو باپا سے رابطہ کیا امیر سنت سے. تو میں نے عرض کی کہ باپا اس طرح تو کام کیسے کریں گے ہم، یہاں تو بات بات پر غیبت ہو رہی ہے. تو امیر سنت نے ایک تاریخی جواب دیا مجھے، 14 طبق روشن کر دیا. ایک جواب دیا، ارشاد فرمایا عمران اللہ کے نیک بندوں نے گناہ سے بچ کر ہی دین کا کام کیا ہے. نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام یہ ہمارے اتنے بزرگان دین گزرے ہیں. خود میں نے بعد میں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھا، 70 سال کم و بیش اب حیات رہے. بزرگوں نے لکھا کہ امام اعظم علیہ رحمہ 70 سال کم و بیش حیات رہے، آپ نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. کیونکہ غیبت یہ بیوقوفوں کا کام ہے. غیبت کرنے والا گویا اپنی نیکیاں غیبت کرنے والے کے اکاؤنٹ میں داخل کروا رہا ہے. یعنی میں غیبت کس کی کر رہا ہوں جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا. جب تجھے اچھا نہیں لگ رہا تو اپنی نیکیاں کیوں دے رہا ہے اس کو؟ یہ تو بیوقوفی ہے نا. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر مجھے غیبت کرنی ہوتی تو اپنی ماں کی کرتا کہ میری نیکیوں کے حقدار میری ماں زیادہ ہے. کتنی چوٹ کرنے والی بات کی. تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. بچنا ہے نا، بچنا ہے نہیں بچنا ہے. سوال بھی کیا کروں گا، بچنا ہے اور بچے گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں. میں طریقہ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا طریقہ عرض کرتا ہوں. ہاتھ اٹھائیں غیبت سے بچنے والوں. اعلان کرو نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اب غیبت سے بچنا ہے. آپ جب بھی کوئی بات کر رہے ہیں 3rd person، 2 بیٹھے ہیں، 4 بیٹھے ہیں، 6 بیٹھے ہیں، 6 بیٹھے تو 7ویں کی بات، 5 بیٹھے تو 6ٹھے کی بات، 2 بیٹھے تو تیسرے کی بات. اب آپ جب بھی تذکرہ کر رہے ہیں
آپ سوچئے کہ میں برائی کا بیان کر رہا ہوں کہ اچھائی. دیکھیں سوچنے کی عادت ڈالیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بولنا ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو پکڑ کر فرمایا کرتے کہ اس لیے مجھے ناکو چنے چبوائیں. یہ آپ کی عاجزی ہے, آپ قطعی جنتی ہیں, پھر بھی زبان کو پکڑ کر آپ فرماتے ہیں. تو جب بھی بولنا چاہیں نا پہلے رکیے, سٹاپ, سوچئے. یہ چند لمحوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ اب آپ سوچئے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں فلاں کے بارے میں برائی ہے, برائی ہے, برائی. اب سوچئے کہ کیا اس بولنے کی کوئی اجازت شرعی ہے؟ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ فلاں کا بیٹا کو میں نے فلاں برائی کرتے دیکھا, تو میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ اس کے بیٹے کی اصلاح کر سکتا ہے, اس کے بیٹے کو سمجھا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں اس برائی بیان کر رہا ہوں اور اس کے بیٹے کو رسوا کر رہا ہوں, اس کے باپ کو بھی اس سے اذیت ہوگی. بھائی مثال دی میں نے, اس کے ملازم کی برائی کر رہا ہوں, اس کی دکان کی برائی کر رہا ہوں, اس کی چیزوں کی برائی کر رہا ہوں, اس کو برا لگے گا. ایون کہ میں گاڑی کی برائی کروں گا تب بھی اس کو برا لگے گا, دل آزاری ہوگی. تو میں کیوں بول رہا ہوں؟ اب برائی کرنی ہے تو اس کی اجازت شرعی. اب غیبت کب کر سکتے ہیں یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے. غیبت کرنے کی جائز صورتیں اس کتاب میں لکھی ہیں, اس کو پڑھیں. اپنی مرضی سے ہم نہیں کر لیں گے. تو جب بھی بولنا چاہیں پہلے سوچیں, اور بہتر یہ ہے من سماتا نجا, جو چپ رہا اس سے نجات پائی. جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے, حدیث پاک ہے. تو آپ یہ ذہن بنا لیں میں نے برائی نہیں کرنی, نہ برائی کروں نہ برائی سنوں. غیبت سننا بھی تو گناہ ہے نا, بلا اجازت شرعی غیبت سننا بھی گناہ ہے. تم نہ غیبت کرے نہ سنے. تو آپ آج یہ نیت کرتا ہے کوئی مدنی چینل کے ناظرین میں بھی دیکھیں, جہنم کا عذاب کون برداشت کر سکے گا؟ تانبے کے ناخن اور پھر طرح طرح کے عذاب اور طرح طرح کی یہ میں نے جو آپ کو بتائی غیبت کی تباہ کاریاں اور غیبت کی ہولناکیاں, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کوئی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوائے اس کے there is no option کہ ہم غیبت سے بچ جائیں. اور غیبت سے بچنے کے لیے بس زبان کا قفل مدینہ, اچھی بات کرے. اب آخری بات, ایک اور بات, آخری نہیں کہتا, ایک اور بات کہ بھائی میں نے جو کہا نا وہ درست ہے, درست ہے نا, تبھی تو غیبت ہے. اگر آپ نے جو اس کے پیٹھ پیچھے بات کہی اگر وہ حقیقت ہے تبھی تو غیبت ہے. یہ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اگر وہ بات جھوٹی ہوتی تو یہ تو تہمت اور بہتان, اور یہ تو غیبت سے بھی سخت ہے. تو سچی بات اس کے اندر وہ عیب ہے, تبھی تو اس کے پیٹھ پیچھے آپ نے برائی کی طور پر بیان کیا, تبھی تو غیبت ہو گئی. تو بھائی چپ رہنے میں حرج کیا ہے؟ کیوں کسی کی عزتوں کے پامال کریں, کیوں کسی کی عزتوں کو اچھالیں؟ میں جانتا ہوں ماحول کیسا بنا ہوا ہے, بہت خراب ماحول ہے. لوگوں کی عیبوں کو ڈھونڈنے کر تو باقاعدہ ٹیمیں بنی رہتی ہیں, ڈھونڈو عیب, ڈھونڈو عیب, ڈھونڈو. جیسے رات مدنی مذاکرے میں بھی اس پر الحمدللہ میرے سننے سے ہم نے مدنی پھول لیے ہیں. اور پھر جب بھی کسی ایک روحانی علاج, ٹھیک ہے, جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. اب اسے انشاءاللہ ہم اپنے اس اعتکاف میں اس
روحانی علاج کو بھی جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اب غیبت نہیں کریں گے. نعرہ لگاؤ مزہ آ جائے. غیبت نہیں کریں گے، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں. بس کوئی آپ دیکھیں برائی بس گھبرا جائیں. یہ بھی ایک کوئی جہاد ہے. یعنی جب آپ 4 آدمی میں بیٹھے نا، یہ پورا جہاد ہے کہ مطلب اس 2 یا 3 میں مجھے بیٹھنا ہے اور غیبت سے بچ کر نکلنا ہے. اللہ اللہ اللہ، کمال ہے. یہ بھی ایک کمال ہوگا اور انشاءاللہ یہ کمال دعوت اسلامی والے دکھائیں گے انشاءاللہ. میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ. میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ. اللہ زبان کا ہو عطا اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ. اللہ کریم ہم سب کو غیبت و چغلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. غیبت خلاص. بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ.